یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کابل کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 غریب آدمی رہتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ غربت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے بدن پر کپڑوں کے نام پر میلے کچیلے کپڑے لٹک رہے تھے۔ یہ دونوں سارا دن کابل کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے تھے۔ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا، جس سے کم از کم ان کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن وہ دونوں اسی طرح گلیوں میں گھوم رہے تھے، پھر باتوں باتوں میں ایک نے کہا، اب یہاں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا، یہاں ہماری قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمیں غزنی جانا چاہیے، وہاں سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے، سنا ہے وہ بہت نیک اور خدا خوف انسان ہے، ہمیں وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ سلطان محمود غزنوی سے ملاقات ہو جائے اور اپنی مدد کی درخواست اس کے سامنے رکھنی چاہیے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اس پر اس کا ساتھی بولا، تمہاری بات بہت اچھی ہے، ہمیں صبح سویرے ہی غزنی کے سفر کے لیے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن دونوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنگلوں اور شہروں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک میدان نما علاقے میں پہنچے۔ راستے میں انہیں ایک اور آدمی ملا جو بہت غریب تھا لیکن بہت نیک دل اور خدا خوف انسان تھا۔ اس نے دونوں سے پوچھا، بھائیوں، آخر کون سی ایسی خواہش ہے جس نے تمہیں سفر پر مجبور کر دیا ہے، اور تم کس کے محل کی طرف اپنی آرزو لے کر جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا، بھائی، ہماری قسمت کا چراغ بجھ چکا ہے، ہم نے کابل میں اپنی قسمت کا دروازہ ڈھونڈا، مگر افسوس کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، شاید کابل اب ہمیں کچھ بھی دے نہیں سکتا، اس لیے ہم نے غزنی سلطان محمود کی طرف رخ کیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ شخص ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے اور کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ یہ بات سن کر کابل کے دونوں آدمیوں نے اس سے پوچھا، بھائی، تم کس مقصد کے لیے سفر پر نکلے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں غریب آدمی تھا، لیکن اب میرے پاس کوئی جائیداد اور مال و دولت نہیں ہے، میرے اچھے دن ختم ہو گئے ہیں اور اب میں اچھے دنوں کی تلاش میں سفر پر نکلا ہوں۔ مجھے سلطان محمود غزنوی سے کوئی امید نہیں، میری امید تو اس سے ہے جس کے دروازے سے سلطان محمود غزنوی جیسے بے شمار بادشاہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے سفر پر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ غزنی شہر پہنچ گئے۔ غزنی پہنچ کر انہیں ایک کھنڈر نظر آیا۔ وہ تینوں کھنڈر میں بیٹھے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی چاندنی رات کا لطف اٹھانے کے لیے غزنی کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ وہ ٹہلتے ٹہلتے اس کھنڈر پر پہنچ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا، ہم پر غربت اور تنگ دستی نے ڈیرے جما رکھے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، اپنی غربت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ ان دونوں نے سلطان سے کہا، تم ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے جواب دیا، کیونکہ اس دنیا کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو اپنی خواہش مجھے بتا دینی چاہیے، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ایک نے جواب دیا، میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، مگر دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت جاتی رہی۔ اگر مجھے کہیں سے 10,000 دینار مل جائیں تو میں ان سے کاروبار کروں گا اور دوبارہ امیر بن جاؤں گا۔ کابل کا دوسرا آدمی بولا، میں ایک بدقسمت انسان تھا، مگر قسمت نے مجھے امیر بنا دیا۔ میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، اس کی برکت سے جیسے مجھ پر دولت کی بارش ہونے لگی۔ میرا ایک عالی شان محل تھا جس میں بے شمار خادمائیں تھیں جو میری اور میری بیوی کی خدمت کیا کرتی تھیں، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی کی اچانک طبیعت بگڑ گئی اور وہ اسی دن اچانک دم توڑ گئی۔ اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اس حال کو پہنچ گیا کہ اب کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ میں اب سلطان محمود غزنوی کے شہر میں اس امید سے آیا ہوں کہ شاید سلطان مجھے اپنے محل کی کوئی خوبصورت کنیز دے دے جس سے میں شادی کر لوں، ہو سکتا ہے میری قسمت دوبارہ جاگ جائے، پھر میں خوشی خوشی اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں گا۔ اب سب کی نظریں اس تیسرے نیک آدمی پر تھیں جو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں؟ اس آدمی نے کہا، میں اپنی خواہش صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، جس نے بادشاہوں کو بادشاہی دی۔ اگر وہ چاہے گا تو مجھے سونا دے گا، اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے بیوی بھی دے گا۔ میری تمام خواہشیں میرے رب کی خوشنودی میں ہیں۔ سلطان نے اس آدمی سے کہا، پھر بھی تم بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ پھر اس آدمی نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا،
اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے اور تم اس فضل سے اپنی خواہش کی تکمیل کے قابل ہو تو میرے لیے دعا کرنا کہ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوا، پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر براجمان تھا۔ اس نے اپنے مصاحبوں کو حکم دیا کہ کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں کو دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھا یہ شخص وہی ہے جس سے کل ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تینوں دل ہی دل میں خوفزدہ تھے کہ اب سلطان ان پر برہم ہوگا۔ سلطان نے ان تینوں کو اپنے قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان بولا، اب بتاؤ کہ تم تینوں کی کیا خواہشیں ہیں؟ کابل کے دونوں باشندوں نے اپنی اپنی وہی خواہشیں ظاہر کر دیں جو کل رات انہوں نے بتائی تھیں۔ پھر سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ اجنبی شخص سلطان سے بولا، اے سلطان، کیا میں تجھ سے تیری بادشاہی مانگوں تو کیا تو مجھے دے گا؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے تو میں سونا دوں گا، تم گھر مانگو گے تو میں گھر دوں گا۔ اجنبی شخص بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تم نے مجھے یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، لیکن سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آخر تھک ہار کر سلطان نے حکم دیا، جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل کی خوبصورت کنیزوں میں سے ایک خوبصورت کنیز دے دی جائے، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے 2 تھیلے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن واپس جا سکتے ہو۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھا رکھے تھے وہ تھیلے اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا، اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ اسے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے نیک آدمی سے کہا، کہو بھائی، میں سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے یہ سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر اس نیک شخص نے وہ سونے کے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا، اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ سلطان کے درباریوں میں سے ہی ایک درباری سلطان کی بہت خوش آمد کرتا تھا۔ وہ فوراً بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ اسے مخلوق میں بانٹیں۔ اگر کوئی اپنی خواہش آپ کے سامنے رکھنے سے انکار کرتا ہے تو وہ آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی سزا کم سے کم موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا۔ سلطان نے فوری جلاد کو بلایا اور ان تینوں آدمیوں کے پیچھے جانے کو کہا، اور کہا، تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور سونا ہے انہیں چھوڑ دینا، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آنا۔ جلاد روانہ ہوا، اور جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں۔ ایک کے پاس لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے، اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے وہ سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھا رکھے تھے، اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس آیا اور تلوار کے ایک وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے بغور دیکھا اور غصے سے بولا، بے وقوف، تم اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ کر لے آئے ہو جس نے باادب ہو کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر بھی قلم کروا دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا لینے والا شخص تھک گیا ہوگا اور اس نے اپنا سونا اس اجنبی شخص کو تھما دیا ہوگا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلایا اور بولا، اب تم جاؤ اور جس کے پاس سونا ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ جلاد وہاں سے روانہ ہوا۔
इस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि काबुल का जो आदमी मारा गया था उसके साथी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो चलते चलते बोला, मेरा दोस्त तो बेचारा मारा गया और अब उसके सोने का असल मालिक मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों काबुल में इकट्ठे थे। तुम ये सोना मुझे दे दो। नेक आदमी को तो कोई लालच थी नहीं, इसलिए उसने खामोशी से दोनों सोने के थैले काबुल के आदमी के हवाले कर दिए। अब मंजर ये था कि वो अजनबी शख्स फिर से खाली हाथ था और सोना उस काबुल के बाशिंदे के पास था जो अपने साथ उस कनीज को भी लिए चल रहा था। इतनी देर में जल्लाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। उसने काबुल के दूसरे बाशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सर लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। जब सुल्तान ने मरने वाले का सर देखा तो गुस्से से चिल्लाया, ये आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर के लिए गौर किया और जब वो पुरसकून हुआ तो सुल्तान को समझ आ गई कि खुदा का फजल इस अजनबी शख्स के लिए दीवार है जिसने इस शख्स को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने से रोका हुआ है, वरना एक ही वक्त में ऐसा इत्तेफाक होना समझ से बालातर है। इस बार सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा, बाइज्जत इस आदमी को सोने और लड़की समेत मेरे पास ले आओ। मुसाहिब रवाना हुआ। जैसे ही वो शख्स दरबार में दाखिल हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए इस अजनबी शख्स से पूछा, बताओ तुम्हारे इन दो साथियों के साथ क्या हुआ? तो उस अजनबी शख्स ने जवाब दिया, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो कि जिसने सोना मांगने वाले आदमी को सोना दिया और कनीज मांगने वाले आदमी को कनीज दी, लेकिन बदले में इन दोनों की जान ले ली। अजनबी शख्स की यह बात सुनकर सुल्तान कांप कर रह गया और खुदा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। सुल्तान ने नम आंखों से पूछा, ए नेक इंसान, मुझे बताओ कि इस वक्त मैं ऐसा कौन सा नेक काम कर सकता हूँ जो मुझे खुदा के अजाब से बचा सके। इस नेक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह पाक से मुआफी तलब करनी है। दूसरा काम तुम्हें ये करना चाहिए कि कुछ रकम काबुल में इन दो बेगुनाह मारे जाने वालों के घर पहुंचा दें ताकि वो कम से कम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। सुल्तान ने ऐसा ही किया। फिर सुल्तान ने कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश मुझे बताएं, मुझे इसे पूरा करके खुशी मिलेगी। इस नेक मुनकर ने देखा कि सुल्तान अब पशेमान हो चुका है तो उसने सुल्तान से कहा, मैं एक मुनकर यानी कपड़े का ताजिर का कारोबार किया करता था और मेरा काम इस कदर वसी था, मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूंगा और फिर आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दे दिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा, ए नेक इंसान, मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं। इस नेक आदमी ने कहा, जी बोलिए। सुल्तान ने कहा, पहली ये कि मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया आप मुझे इस पर मुआफ कर दें। दूसरी ये कि आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि जो 2 बेगुनाह लोग मर गए अल्लाह पाक उनके लिए मुझे मुआफ कर दे। तीसरी गुजारिश ये है कि आप हर जुमे के रोज मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं। इस नेक बुनकर ने तीनों ख्वाहिशात मान ली। इसके बाद उस आदमी ने खूब सख्त मेहनत की और कुछ अरसे में उसका कारोबार चमक उठा। दौलत की रेल पेल हो गई। वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता जिससे उसे दिली तसल्ली मिलती। इतनी दौलत के बावजूद भी मुनकर के दिल में कभी लालच ना आया, ना ही वो कभी खुदा की याद से गाफिल हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।